بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور کتاب البیوع بیان ہو رہی ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خرید و فروخت سے متعلقہ احادیث لائے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں 2132 نمبر حدیث پاک تک پہنچے تھے۔ ایک دفعہ برکت کے لیے ذکر کر دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ کوئی شخص غلے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو فروخت کرے۔ تو یہ ان کے جو راوی ہیں پیچھے وہ ابن طاؤس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو روپوں کے بدلے روپوں کی بیع ہوئی، جبکہ غلہ تو اپنی میعاد پر ہی دیا جائے گا۔ پہلے اس کی سچویشن سمجھ لیں۔ اس کی صورتحال یہ ہے جو حدیث میں ذکر کی جا رہی ہے کہ ایک شخص نے کسی سے ایک مقررہ مدت پر ادھار غلہ خریدا، یعنی پیسے تو نقد دے دیے لیکن غلہ بھی نہیں دیا۔ جیسے کوئی کہے جی یار مجھے غلہ دے دو، اس نے کہا 15 دن بعد میں دے دوں گا، اس نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے پیسے رکھ لو، اور اس سے پہلے کہ وہ غلہ اس کے قبضے میں آتا اس نے اسے آگے فروخت کر دیا۔ مثلا 1 درہم میں غلہ خریدا تھا، ابھی غلہ قبضے میں نہیں آیا، اور کسی سے بات کی کہ میرے پاس غلہ ہے تم خرید لو، اس نے کہا کتنے کا؟ کہا 2 درہم کا، تو 2 درہم اس سے لے لیے۔ تو اب اس میں صورتحال دیکھیں کہ ابھی غلہ تو موجود ہی نہیں ہے، تو اس نے گویا کہ 1 درہم دیا ہے ابھی اس کو کہ 1 درہم کا غلہ، تو اب یہ اس سے اگر 2 درہم لے رہا ہے تو کس کے بدلے میں لے رہا ہے؟ غلہ تو موجود ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے 1 درہم کے بدلے میں 2 درہم لے رہا ہے، جو اس کو دیا ہوا ہے اس کے بدلے میں 2 درہم لے لیے۔ اور درہم کا مطلب ہے چاندی کا سکہ۔ تو یہ حدیث ہم آپ کو بارہا بیان کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کو سونے کے، چاندی کو چاندی کے، جو، نمک، کھجور اور یہ چیزیں جو ہیں موزونی اور مکیلی اشیاء، انہی کے ہم جنس سے اگر آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں تو 2 شرطوں کی بنا پر یہ بیع جائز ہوگی۔ ایک، یہ دونوں نقد ہوں، اور دوسرا وزن میں برابر برابر ہوں۔ جبکہ یہاں پر آپ دیکھیں اگر یہ غلہ موجود نہیں تو 1 درہم 2 درہم کے مقابلے میں آ رہا ہے، یعنی چاندی چاندی کے مقابلے میں آ رہی ہے، چاہے وہ سکے کی شکل میں ہو، کیونکہ درہم سکوں کی شکل میں ہوتے تھے، لیکن چاندی چاندی کے مقابلے میں آ رہی ہے، اور اس میں کمی بیشی ہے، ایک طرف زیادہ اور ایک طرف کم۔ تو اس میں سود کا مفہوم ہے، یہ ربا بالفضل کہلاتا ہے، لہٰذا اس بنا پر یہ ناجائز ہوگا۔ اب حدیث دوبارہ سنیں۔ حضرت ابن طاؤس روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ کوئی شخص غلے پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کو فروخت کرے۔ میں نے یعنی ان کے ابن طاؤس جو ہیں ان کے اپنے والد سے، انہوں نے جو حضرت طاؤس ہیں ان سے پوچھا، مطلب انہوں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ناجائز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو روپوں کے عوض روپوں کی بیع ہوئی، 1 درہم ادھر 2 درہم، جبکہ غلہ تو اپنی میعاد پر ہی دیا جائے گا، اس کا مطلب وہ تو مدت پر ہی دیا جائے گا، موجود نہیں۔ ابھی جو چیز مقابل آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ 1 درہم اور 2 درہم، اور یہ چاندی ہے، اور جب چاندی کو چاندی کے بدلے میں فروخت کیا جائے تو نقد اور وزن میں برابری شرط ہوتی ہے، ورنہ سود متحقق ہوتا ہے، لہٰذا اس میں سودی مفہوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی حضرات اگر کوئی گندم کے بدلے، چاول کے بدلے، اسی طرح دوسری چیزیں، ایک تو جب ان کو ہم جنس کے بدلے میں لے دے رہے ہوں تو وہ 2 شرطیں ملحوظ رکھیں، نقد اور وزن میں برابری۔ اور فرض کر لیں کہ اگر ابھی ادھار خرید رہے ہیں، کہ جیسے ابھی گندم نہیں ہے تو کہا کہ بھئی ٹھیک ہے یہ میں گندم خرید لیتا ہوں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں گندم اترنے والی ہوتی ہے اس سے پہلے خرید لیتے ہیں، تو جب تک وہ قبضے میں نہ آئے اس کو آگے سیل آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگلے حدیث پر آتے ہیں۔ 2133 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن دینار حدیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غلہ خریدا وہ اس کو اس وقت تک فروخت نہ کرے حتیٰ کہ اس پر قبضہ کر لے۔
تو اس پہ پہلے بھی بحث ہو چکی ہے کہ یہ ہمارے نبی کریم نے کنڈیشن لگائی ہے کہ جب تک آپ چیز پر قبضہ نہیں کر لیتے اسے آگے آپ نہیں بیچ سکتے ہیں۔ تو انٹرنیٹ پہ جتنی بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے اس میں بھی اگر آپ کسی جگہ سے کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو جب تک آپ کے قبضے میں نہ آ جائے یا آپ کوئی وکیل مقرر کریں کہ جو اس پر قبضہ کر لے، اسے وکیل بالقبض کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ اس چیز کو فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی کوئی بھی آپ خرید و فروخت کرتے ہوں تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ پہلے پوری صورتحال کو اچھی طرح سمجھیں، سمجھنے کے بعد کسی مفتی صاحب کے سامنے اس کو ذکر کریں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض اوقات ہم ادھوری باتیں سنتے ہیں اور ان ادھوری باتوں پر کسی سے فتویٰ حاصل کر لیتے ہیں، سامنے والا انہی باتوں کو بنیاد بنا کر فیصلہ کرتا ہے کہ مفتی صاحب پہ کوئی بھی مفتی ہوں ان پر معاملے کی تحقیق کرنا واجب نہیں ہے، جو ان پہ سوال ان کے سامنے پیش ہوا اس کی روشنی میں وہ جواب دیں گے۔ ہاں اگر کوئی اپنی دانست میں کرنا چاہے، ان کی طبیعت میں جستجو ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آج کل کے پرفتن دور میں اور مصروف ترین دور میں اگر ایک موجودہ کسی بھی ٹریڈنگ کے بارے میں جس کے اندر بڑی پیچیدگیاں ہیں کوئی کویسچن کر لیتا ہے، اب مفتی صاحب اس کی تحقیق میں لگ جائیں کہ پہلے تحقیق کروں پھر جواب دوں، تو پھر تو جو زندگی کے معاملات ہیں وہ الجھن میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے مفتی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی لکھی ہوئی چیز آتی ہے، یعنی فتویٰ معلوم کیا جاتا ہے، جو کچھ لکھا ہے یا جو سامنے والا بیان کر رہا ہے اس کے مطابق وہ جواب دے دیں گے۔ اب اگر اس نے غلط لکھا ہے تو غلطی اس کے سپرد ہے، اس کے اوپر وبال ہے۔ اگر اس نے عدم توجہی کی بنا پر ادھوری بات کو سمجھ کے اس پہ فتویٰ لیا ہے تو اس پہ مفتی صاحب کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ طلاق کے مسائل بھی ایسے ہوتے ہیں، لوگ شوہر سوال کر رہا ہوتا ہے یا بیوی سوال کر رہی ہوتی ہے، جو سچویشن اس میں لکھی ہے مفتی تو اس کے مطابق جواب دینے کا پابند ہے۔ تو اس لیے آپ کو عرض کیا کہ پہلے اچھی طرح سچویشن سمجھ لیں، کیا کیا شرائط ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، کس طریقے سے لین دین ہوتا ہے، یہ سمجھنے کے بعد پورا اس کو ایک ریٹن فارم میں لے کر آئیں، پیپر پہ لکھیں اور پھر کسی مفتی صاحب سے اس پہ فتویٰ لے لیں۔ اگر وہ جواز کا فتویٰ دیتے ہیں اب آپ کے اوپر سے وبال بالکل ختم ہے، آپ بالکل آنکھیں بند کر کے وہ کاروبار کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان تھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ لیکن اگر آپ کسی سے معلوم نہیں کرتے ہیں، از خود آپ ہی مفتی بن بیٹھے، آپ ہی نے کوئی ذہن میں کنڈیشنز رکھی شرائط اور اس شرائط کے اوپر وہ خرید و فروخت کی بنیاد رکھ لی، چاہے آپ نے باقاعدہ ایگریمنٹ بھی سائن کیا ہو، اگر وہ غلط شرائط ہیں تو وہ بیع ہو جائے گی فاسد۔ اور بعض صورتوں میں تو آپ ایسی چیز خرید رہے ہوتے ہیں جس میں بیع باطل ہوتی ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر اس میں معلوم نہ کرنے کی بنا پر آپ جو قدم اٹھائیں گے اور فرق آئے گا تو دو گناہ آپ کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے، ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ اور ایک جو گناہ کیا اس کا گناہ۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ تو کوشش کیجئے، ایک بہن نے مجھ سے کویسچن کیا، باہر کے ملک کی تھیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ میں اکثر لوگوں سے یہی کہتی ہوں، اور مجھے ان کا جملہ بہت پسند آیا تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ اپنے موبائل میں کم از کم کسی ایک مفتی کا نمبر تو ضرور رکھیں کہ جب آپ کو ضرورت پیش آئے تو کم از کم آپ بر وقت ان سے مسئلہ معلوم کر کے گمراہی سے بچ سکیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن میرا اس پہ ایک مزید مشورہ پھر یہ ہوگا کہ اتنا ایڈ اور کر لیں کہ جو واقعی مفتی ہوں۔ آج کل مطلب ہر ایک اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنے کے شوق میں مبتلا ہو گیا ہے اور حقیقتاً فتویٰ دینے کی صحیح صلاحیت نہیں ہوتی ہے، اور اس میں پھر وہ غلط سلط مسئلے بھی بعض اوقات سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ میرے پاس اتنے مسائل آتے ہیں۔ ایک صاحب نے ابھی کویسچن کیا جی 2 مفتیان کرام سے میں نے مسئلہ معلوم کیا، انہوں نے کہا ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوتی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ تو بالکل کلین طلاق، اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی کہ طلاق نہ ہو۔ اب ہوا کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے اپنے آپ کو غلط مفتی مشہور کیا ہو، یا ان صاحب نے ہی کسی کو جو مسجد میں گھسے سامنے وہ شیدہ خادم آ گیا، اس شیدے کو ہی سمجھے کہ یہ مفتی ہیں کیونکہ داڑھی ہے جی، مسجد کے اندر ہے۔ ہمارے ہاں بس یہ ہوتا ہے مولوی صاحب، پیر صاحب، فوراً ہم کسی کو منصب دے دیتے ہیں، اور انہوں نے غلط مسئلہ معلوم کیا۔ اس لیے ذرا اچھے مستند مفتیان کرام موجود ہیں، ان کو تلاش کر لیں، ان کا نمبر پاس رکھیں، گائیڈ لائن لے لیں۔ یہ ہمارا مشورہ انشاءاللہ آپ کو نفع دے گا۔ تو اس لیے کوئی بھی چیز پہ قبضہ کیے بغیر آگے اس کو فروخت نہ کریں۔ اگلی حدیث ہے 2134 نمبر۔ حضرت مالک بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، کچھ لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں میں سے بیع صرف کا کاروبار کون کرتا ہے؟
بیع صرف کا مطلب کرنسی کا کاروبار. جب پہلے دور میں سونا چاندی کو ایک دوسرے کے بدلے میں لینا دینا یہ چل رہا ہوتا تھا. آج کل کے دور میں نوٹ کی بیع ہے اور ڈالرز ہیں، پاؤنڈز ہیں، ریال ہیں، دراہم ہیں، ان کی جو خرید و فروخت ہے اس کو بیع صرف میں ہی شمار کیا جاتا ہے. ویسے تو حقیقتاً بیع صرف جو ہے اس کا تعلق سونے اور چاندی کی بیع سے ہے، یعنی جو اس کو کہتے ہیں ثمن خلقی، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزوں کا بدلہ مقرر کیا ہوتا ہے. جیسے ہم کچھ دے کر چیز خریدتے ہیں، جو چیز خریدتے ہیں اس کو مبیع کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو آپ دے رہے ہیں اس کو ثمن کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے جس چیز کو ثمن قرار دیا وہ تھا سونا اور چاندی. اس لیے چونکہ یہ ان کی تخلیق ہی اس لیے ہوئی کہ یہ بطور ثمن استعمال کیے جائیں، اس لیے ان کو ثمن خلقی کہا جاتا ہے. پھر ہر ملک نے بعض اوقات تو علاقائی طور پہ مطلب کرنسیز ہوتی ہیں جو اپنے اپنے کرنسی انہوں نے بنا لی. سکے بھی ہیں، پلاسٹک کرنسی ہے، اور مطلب نوٹس ہیں، کاغذ کے نوٹ ہیں. تو اب ان کو ثمن اصطلاحی کہتے ہیں. تو حقیقتاً بیع صرف کا تعلق تو ثمن خلقی کے ساتھ ہے، لیکن جو ثمن اصطلاحی کی بیع ہوتی ہے اس کو بھی بیع صرف میں ہی شمار کیا جاتا ہے. تو اب انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ بیع صرف کا کاروبار کون کرتا ہے؟ تو حضرت طلحہ نے کہا کہ میں یہ بیع کرتا ہوں، لیکن میں یہ بیع اس وقت کر سکوں گا جب ہمارا خازن مقام غابہ سے آ جائے گا. گویا کہ سامنے سے نقد تھا اور ان کے پاس ابھی چیز تھی نہیں، تو آپ نے کہا کہ جب تک وہ نہ آ جائے میں اس کو فروخت نہیں کر سکتا ہوں. گویا کہ چیز پر قبضہ کیے بغیر آگے فروخت نہیں کر سکتے، یہ اس کا نتیجہ ہے. تو پیچھے ایک راوی سفیان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زہری سے یہ حدیث اسی طرح سنی تھی، اس میں کوئی زیادتی نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا، یعنی امام زہری نے، کہ مجھے مالک بن اوس نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا. وہ کہا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ آپ نے فرمایا سونے کے عوض بیع سود ہے مگر جو نقد ہو. یعنی سونے کو سونے کے بدلے میں ادھار اگر بیچا تو سود ہے، نقد ہو تو جائز. اور گندم کے عوض بیع سود ہے مگر جو نقد ہو، اور کھجور کے عوض بیع سود ہے مگر جو نقد ہو، اور جو کے عوض بیع سود ہے مگر جو نقد ہو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سونا، چاندی، کھجور اور جو، یہاں 4 چیزوں کا ذکر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ جب ان چیزوں کو ان کی ہم جنس کے ساتھ آپ لے دے رہے ہیں تو نقد ہونا ضروری ہے. اس حدیث میں جیسے ابھی بارہا میں آپ کو وضاحتیں کرتا ہوں کہ کسی ایک حدیث سے نتیجہ نہیں نکلتا ہے. اس حدیث میں فقط نقد کا ذکر ہے، وزن میں کمی بیشی سود ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہیں کہ نبی کریم نے تو ایک شرط رکھی ہے کہ سونے کو سونے کے بدلے میں بیچو تو نقد ہونا چاہیے، وزن کی تو قید نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم زیادہ وزن ایک طرف رکھیں، دوسری طرف کم وزن کا سونا ہو اور ہم آپس میں لے دے سکتے ہیں، یعنی خرید و فروخت کر سکتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. اسی لیے ہم نے آپ کو سمجھایا کہ عوام کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک حدیث کو بنیاد بنا کر اس پہ غور و تفکر کر کے کوئی مسئلہ نکالے، بہت زیادہ ٹھوکر کھائیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ فقہائے کرام ایک موضوع سے متعلق جو آیات ہوتی ہیں انہیں جمع کرتے ہیں، پھر احادیث جتنی بھی ہوتی ہیں تتبع و جستجو کر کے ان کو لے کر آتے ہیں. پھر اسی طرح صحابہ کرام کے اقوال ہیں، ان کے افعال ہیں، ان کے افعال کو دیکھتے ہیں، فعل عمل کیا رہا، حدیث کچھ کہہ رہی ہے عمل کچھ ہے، تو کیوں یہ فرق ہے، کیوں تضاد ہے، اسے سامنے رکھیں گے اور پھر سب پر غور و تفکر کر کے ایک نتیجہ نکالا جاتا ہے. یہ فقہ کی جو بڑی بڑی کتابیں آپ دیکھتے ہیں، یہ کوئی مطلب بھنڈی توری نہیں ہے کہ آرام سے ہانڈی میں ڈالی، اس میں پیازیں وغیرہ ڈال کے، نمک میں ڈال کے اللہ کے حوالے کر دی، کچھ نہ کچھ تو بن کے نکل ہی آئے گا. ایسا نہیں ہوتا، بہت محنت چاہیے ہوتی ہے اور یہ ایک بہت بڑی امانت ہوتی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو آسان کر کے مخلوق تک پہنچانا ان کے سپرد کر دیا ہے. یہ امین ہے، اور امین اگر متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ خوف خدا رکھنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کا اس کے دل میں ایک ڈر موجود ہو، تو وہ کتنی احتیاط کے ساتھ امانت کی حفاظت کرے گا، یہ میرے خیال میں وضاحت کی حاجت نہیں ہے. اس لیے میں اپنی عوام سے گزارش کروں گا، اگر آپ کی شوق رکھتے ہیں کہ میں احادیث کو پڑھوں اور اس سے نتیجے اخذ کروں،
تو پھر ہم دعوت دیں گے آپ کو، آپ باقاعدہ عالم بنیں، آپ باقاعدہ مفتی بنیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہوتا، بس آپ کو استاد اچھا ملنا چاہیے، اس کا ٹیچنگ میتھڈ موجودہ دور کے تقاضے کے اعتبار سے ہم آہنگ ہونا چاہیے اور اس کو سمجھانے کا انداز آنا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ بالکل عالم اور مفتی بن سکتے ہیں، عالمہ اور مفتیہ بن سکتی ہیں۔ اور پھر تمہارا بہت مزہ آتا ہے جب آدمی مطلب عالم بننے کے بعد چیزیں دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عالم بن جانے کے بعد آپ کسی بھی حدیث سے کو نتیجہ نکال لیں، نہیں، بلکہ عالم بن جانے کے بعد، مفتی بن جانے کے بعد اگر آپ میں وصف اجتہاد بھی موجود ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ مجھے اس ایک حدیث سے نتیجہ نہیں نکالنا، بلکہ اس سے متعلق مزید حدیثیں کہاں کہاں مجھے ملیں گی، اس سے متعلق آیات مجھے کہاں ملیں گی، ان کا ماخذ کیا ہے، کس جگہ پر ہیں، کیونکہ قرآن میں تو ہیں لیکن ان کو علیحدہ بھی رکھا گیا ہے، ان سے جب دلیل طلب کی گئی ہے ان آیات سے تو ان کو علیحدہ لکھ دیا گیا ہے، پھر آپ کی رسائی ہو جائے گی اور آپ بڑے آرام سے جان سکیں گے کہ یہ جو مسئلہ نکالا ہے اس کے پیچھے یہ طویل محنت کی گئی ہے، تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کی ہمت نہیں رکھتے ہیں یا حالات آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، مصروفیات زیادہ ہیں، آپ گھر کے کفیل ہیں، تو پھر علماء سے رجوع کر کے آپ نتیجے نکالیں، از خود احادیث سے نتیجہ کچھ بھی نہیں نکالیے گا۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب بیع الطعام قبل ان یقبض وبیع ما لیس عندک، قبضہ کرنے سے پہلے غلے کو فروخت کرنے اور جو چیز تیرے پاس موجود نہ ہو اس کو فروخت کرنے کا حکم۔ اس باب کے ساتھ حدیث لائے ہیں 2135 نمبر ہے، اور حضرت عمرو بن دینار نے حضرت طاؤس سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ وہ بیع جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اس غلے کو فروخت کیا جائے جس پر قبضہ نہ کیا گیا ہو۔ تو حدیث میں تو غلے کا لفظ آیا، اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ ایک مجتہد صحابی ہیں، یہ فقیہ صحابی ہیں، تو اب آپ اپنا اجتہاد سے ایک چیز نتیجہ ذکر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے مزید فرمایا، میں گمان کرتا ہوں کہ ہر چیز اس کی مثل ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خاص غلے کے بارے میں فرمایا کہ غلے پہ جب تک قبضہ نہ کریں آگے نہ بیچیں، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ یہ اصول صرف غلے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر شے کے لیے ہے، ہر اس شے کے لیے کہ جس کی آپ خرید و فروخت کرتے ہیں کہ جب تک آپ کے مکمل قبضے میں نہ آ جائے اسے آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ بھی ایک بڑا طویل موضوع ہے، اس پہ میں کافی کلام کر چکا ہوں، تھوڑا سا مزید اس پہ کر لیں گے لیکن نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔